صحابہ اتنے تھے کہ کی ذکر کریے. ساڈے جڑے نانپور سن جڑے روٹی لاؤندے سن میاں غلام محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے. مدرسہ احمدیہ کے ہاسٹل میں جو گھنٹی بجاتے تھے بابا چراغ وہ صحابی تھے. اچھا ہمارے کلرک تھے ان کا نام بھول کر سرخ داڑھی یہاں پاکستان میں بھی آئے ہیں وہ نام ذہن میں نہیں آ رہا وہ صحابی تھے. لڑکے ان کو پیار سے وہ ہوتا تھا یہ کلرک سے وہ اب نیا نیا کالج تھا وہ گھنٹی بھی جانی ہوتی تھی وقت پر اور حضرت میاں صاحب کا یہ اصرار تھا کہ ڈسپلن تو تھا تو نوکروں کا گھنٹی بجاؤ. اب اس کو پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی یہ دوڑ کر جا کر خود گھنٹی بجاتے تھے اور لڑکوں کا نام مولوی فٹافٹ رکھا صحابہ تھے بے شمار. ہم نے مجلس صحابہ وہاں کی اس میں حضرت صاحب کو ہمیں دعوت میں دی. طبیعت خراب تھی مشورے سے کہ ایسا وہ تکلیف نہ دی جائے بس دعا کے لیے عرض کر دیا. ایک حضرت میر اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے لکھا کہ انی سقیم قادیان کی بات آپ قادیان کی بات کر رہا ہوں. اور حضرت پیر صاحب پیر منظور احمد صاحب یہ اس وقت گوشہ نشینی تھے خاصے بیمار تھے باہر نہیں جاتے تھے کہیں چل پھر نہیں سکتے تھے. ایک بونے تشریف لائے وہ سارے صاحب آ گئے اور وہ جو حکیم ہوتے تھے وہ جو پہلے ڈاکو بھی رہے حکیم محمد عمر صاحب حکیم محمد عمر صاحب وہ میں چونکہ فیروز پور کا تھا انہوں نے مجھے اڈاپٹ کر لیا. تو مجلس صحابہ ہوئی تو فیصلہ ہوا صدارت کا تو حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام تجویز کیا حضرت مولوی سید سرور شاہ صاحب کا اور حضرت مولوی شیر علی صاحب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تائید کی اور حضرت مولوی صاحب نے فرمایا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ آپ ہوں گے صدر. اس پر بڑی بحث ہوئی پھر آخر فیصلہ یہ ہوا حضرت میاں صاحب نے فرمایا کہ صدر آپ ہیں اور آپ کی نیابت میں یہ فرائض صدارت جاؤں گا. اچھا پھر یہ صحابہ کی مجلس میں پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ اٹ ہیپنڈ اٹ واز اے میریکل یہ تھا کہ کوئی دنیاوی ساز و سامان تو تھا نہیں. سچی بات یہ ہے نہ وہاں عمارت تھی نہ کچھ تھا نہ کاریں تھیں نہ کچھ تھا. ایک آدھ کار ہی شاید ہوگی میرے خیال میں حضرت صاحب کی تھی. حضرت صاحب کی تو کار تھی وہ تو خلیفہ بخش کی کار تھی نا افراد میں سے بھی چند ایک کی ہوں گی. اور ویسے حضرت میاں بشیر احمد صاحب کی کار آئی تھی آپ کو بتا دوں گا وہ اتنے آئی ہے وہ ربے آئی میاں صاحب حضرت صاحب دی اپنی ذاتی کار سی. اچھا حضرت صاحب دی بطور انہوں دی نہیں تھی انجمن دی نہیں بلکہ حضرت صاحب دی اپنی کار سی. حضرت صاحب دی تے قادیاں وچ تے اپنی کار ہون رہی ہیں. اتنے جدوں حضرت صاحب بیمار ہوئے نے پھر انجمن دی کار آئی ہے حضرت صاحب ورنہ تے حضرت دی ذاتی کار اتنے بھی حضرت نے پہلے ذاتی کار آئی تھی بیوک کار ہوتی تھی. کار کا یاد آ گیا میں نے یاد کروایا کہ تو فوٹو کالج میں ہوا تھا یہ جو صحابہ کا جو ہوا تھا. تو حکیم محمد عمر صاحب یہ ذرا پیچھے رہ گئے تھے جوتا پہنتے نا. تو بے تکلفی کی بات میں کر رہا ہوں. وہاں پہنچے تو ایک کو دھکا دیا ہٹو پیچھے میری جگہ ہے وہ بھی ہنستا ایک طرف ہو گئے. اور they were one group, they were one family اور ان میں سب میں ایک قدر مشترک تھی کوئی جس کو ڈیفائن نہیں آپ کر سکتے. ربودگی سی ایک ربودگی ایک نشاط ان میں خشکی نہیں تھی. کسی ایک صحابی میں بھی خشکی نہیں تھی. ان کے ضرور کوئی نہ کوئی پہلو ایسا تھا نشاط کا خوشی کا شگفتگی کا مذاق کا بھی. لطیفہ کو نہیں تھے لیکن وہ اسے ایک خوشی پھوٹتی تھی. نہیں بڑے حکیم صاحب اسی بھی اتنے دیکھے نے بڑے بعد بھی بڑے زندہ دل آدمی سے. یہاں اگر بڑی بڑی ہو تو اس میں چکر لگایا کرتے تھے. آواز بڑی اونچی سی انہوں نے. ہاں بالکل. آپ بھی لمبے لمبے اور چھوٹا ایسے روے سے چھوٹا رکھتے سی اپنے کو. یہ بات کہاں تک صحیح ہے کہ یہ ڈاکو رہے ہیں؟ میں نے بھی سنا ہے ان سے پوچھنے کی ضرورت تو کبھی نہیں ہوئی تھی لیکن یہ مشہور ہے. آپ نے بھی ذکر کیا ویسے بھی ذکر. ویسے تو یہ حضرت مولوی عبدالقادر صاحب لدھیانوی کے بیٹے تھے جو مسئلہ اسلام کے بڑے پرانے صحابہ میں سے لدھیانے کے تھے. ان کے بیٹے تھے یہ. اچھا ہاں جی.
یہ مطلب یہ بات شاید کو فیروز پور کا اثر ہو گیا یا ان کو دیکھ کے ہی کوئی سنی کے لوگوں نے ڈاکو کرنا نہیں، شروع وہ کر بات یہ میں صاحب اس زمانے میں 2 ضلع تھے جہاں بہت بد امنی ہوتی تھی. اب تو دونوں ضلعوں کی بد امنی کو ملا کر کسی چھوٹے سے قصبے میں وہاں زیادہ بد امنی ہے. لیکن وہاں ایک میاں والی اور ایک فیروز پور. اور فیروز پور میں احمدیوں سے ہمارا جو تعلق ہوا میرے والد صاحب کا، میرے والد صاحب نے کبھی بھی احمدیوں کے خلاف نہیں بات کی، کیونکہ پیر اکبر علی صاحب بہت بڑے وکیل تھے مسلمانوں کے اس وقت، فیروز پور شہر میں تھے، فاضل کا تھے پیچھے سے، اور یہاں پہ پریکٹس کرتے تھے، تو ان سے رابطہ تھا. تو کیا بات ہو رہی تھی، بات ہی بھول گئی. فوٹوگراف کا ذکر کر رہے تھے کہ محمد عمر صاحب نے ہاں نہیں، وہ تو میں دھکا ماریا ہٹت ہوں پیچھے میری تھا، وہ ہنستے ہنستے ایک طرف ہو گیا، اس میں شامل ہو گئے. حضرت میر محمد اسماعیل صاحب، اب ان کا ذکر ہوا، کیا بیان کریں گے. ویسے آپ نے دیکھا ہوگا، یاد ہے کچھ تھوڑا تھوڑا، بالکل بہت تھوڑا. اتنی سویٹ پرسنالٹی تھی، سافٹ، جیسے نا بس کوئی فہار پڑ جائے نا اس طرح. عالم، خوبصورت. جب میری شادی ہوئی نا تو وہ میری تقریر ہوئی مجلس مذہب سائنس میں، اردو میں تقریر تھی سائیکالوجی پر. تو مسلک سب ہے، ایک ہی تقریر اردو میں ہوئی، باقی انگریزی میں ہوتی تھی. تو اس کے بعد فرمانے لگا کہ تو میری دلداری بھی کی، یہ تقریر اس طرح کیا کرو، ٹھیک ہے. میرے کان میں کہنے لگے ہماری شادی ہوئی نا، تو یہاں کیا کر رہے ہو، ڈلہوزی چلے جاؤ. اچھا میں بیمار ہو گیا، مجھے بڑا نمونیا نہیں، ملیریا. میر صاحب علاج کر رہے تھے. تو میر صاحب کو مجھ پر تاثر ہے کہ وہ گرمی کے موسم میں انہوں نے وہ گیلا کرتا پہنتے تھے، اور چرپائی بھی گیلی کی ہوئی تھی، وہ مونج کی چرپائی جو ہوتی نا اس پر وہ پنکھا چل رہا. ان کو بیماری آخر میں ہو گئی تھی کہ پسینہ نہیں آتا تھا. اچھا یہ وجہ، یہ ان کو بیماری ہو گئی تھی، شاید اس وجہ سے وہ کرتے ہیں. وہ پسینہ نہیں آتا تھا تو وہ خشکی ہو جاتی ہے، اسی لیے وہ آپ کو یاد ہوگا ان کو پھر آخر میں گھبراہٹ بھی ہوتی تھی، ٹہلتے تھے اس طرح. تو وہ چارپائی وہ جو نا گیلی چارپائی پر اور کرتا گیلا پہنا ہوا، تو میں کہا صاحب میں ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے نسخہ لکھا، اس وقت ڈاکٹر نسخہ لکھتے تھے، پیٹنٹ دوائیاں نہیں لکھتے تھے، اور کمپاؤنڈر اس کو ہاں وہ نسخہ لکھ کر میں ٹورن لگا. میں کہا جی یہ گزارش ہے کہ ہاں، میں کہا جی یہ میٹھی بھی ہوگی نا. کہیں گے لاؤ، تمہارا مطلب ہے کہ یہ مربے اور چٹنیاں جو ہیں یہ اطباء کے پاس ہوتی ہیں. لکھ دیا سیرپ مناڈیکس. اسی کوشش یہ پہلے دن جی ختم کر سکتے. اچھا ہم گرمیوں کے موسم میں بیٹھے، پتہ کالج میں آموں کے درخت پڑے تھے وہ، جی، تو آموں کے نیچے بیٹھے چھٹیوں میں، چرپائی بچھائی ہوئی تھی اور بالٹی میں ڈال کر تو ہم آم چوس رہے تھے. تو حضرت میر صاحب تشریف لائے، ٹہلتے ٹہلتے آئے، تو اسی سلام کیتا، یہ آم کھاؤ بڑے میٹھے ہیں. کہنے لگے میاں اگر میٹھا ہونا یہ آم کی صفت ہے تو پھر گڑ کھاؤ. اور پھر وہ جو نعت لکھ گئے ہیں وہ تو کیا کسی نے لکھ نہیں. چھوٹے چھوٹے مضمون چھپا کرتے تھے الفضل میں، کاش ان کو کوئی اکٹھا کر دے. ہو گئے چھپ گئے، کراچی کی لجنہ نے چھاپ دیے ہیں. ان کی ایک عجیب بات میں نے یہ دیکھی ہے کہ ان کی وفات کو 30-40 سال گزر گئے، اس کے بعد بھی بعض لوگ ابھی بھی بعض زندہ ہیں جو کہتے ہیں جی ہمیں حضرت میر صاحب نے یہ نسخہ بتایا تھا، وہی استعمال کریں گے. نسخہ کیا، میں اس چیز کا مجھے نام یاد نہیں ہے. مطلب 40 سال 50 سال گزر گیا، دنیا کہیں سے کہیں چلی گئی، وہ کہتے ہیں جی میر صاحب نے یہ بتایا تھا، اس کا فائدہ ہوتا ہے. ہی واز دی فائنل ورڈ. وہ معمولی ڈاکٹر نہیں تھے. مجھے اب نام یاد نہیں ہے، میں اس شخص سے ملا ہوں، اس نے مجھے بتایا ہے. میں نہیں کہہ سکتا اس طرف یا ادھر کی بات ہی ہے، یعنی پارٹیشن سے پہلے کی بات. پارٹیشن سے پہلے کی بات ہی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ وہ خود یا ان کا کوئی عزیز، اس کو کوئی بیماری تھی، تو میر صاحب سے ملاقات کے لیے آیا اور کہا کہ جی آپ اس کا علاج کریں. آپریشن تھا.
انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. پھر وہ ولایت گئے. وہاں کے ڈاکٹروں نے کہا کہ انڈیا میں ایک ڈاکٹر ہے جو یہ آپریشن کرتا ہے, اس کا نام میر محمد اسماعیل. تو اس نے کہا کہ میں تو ان سے کھو کے آیا ہوں. انہوں نے کہا تو پھر نہیں ہو سکتا, اتنی شہرت تھی. اچھا. اور اپنے آپریشن کا جو بیان کرتے تھے نا, میں نے ایک واقعہ سنا ہے کہ وہ ہم نے یوں کیا اور اس کو یوں کر دیا اور یوں کیا اور بس وہ ہو گیا. بھی صاحب گوجرے میں بھی رہے ہیں. اچھا. ہاں. آپ بیتی میں واقعہ, آپ ان کی ایک کتاب ہے نا آپ بیتی, شیخ اسماعیل صاحب والی. ہاں, تو اس میں انہوں نے کچھ واقعات گوجرا کے بھی لکھے ہیں. تو اس کے بعد ان کے آنے کے بعد ہی گوجرا آنکھوں کے لیے مشہور ہوا. مشہور ہوا.